آج 7 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا سب سے بڑا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو مرد عورت بھی آج کے دن سورۃ اخلاص اور اللہ الصمد کا یہ مختصر سا عمل کر لیتے ہیں، شام ہونے سے پہلے ان کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، وہ ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور رزق دولت ان کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ 3 چیزوں میں ان کو فوراً غنا عطا فرما دیتا ہے۔ علم میں ان کو غنا مل جاتی ہے، دولت میں یعنی رزق میں غنا مل جاتی ہے، اقتدار میں غنا مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ نوری ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد فرما دیتا ہے، اور لوگ ان کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ عمل کرنے سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ بس آپ نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کے اوپر ہر وقت برستی رہتی ہیں۔ بس جو بندہ بھی اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وقت رزق دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ انسان کو ہر وقت رزق دینے والا خالق یہ امتحان ماہ رمضان میں لیتا ہے کہ یہ بندہ سارا سال میری نعمتیں کھانے والا آیا، صرف 30 دن اس کے لیے چھوڑ بھی سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا، چونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اس لیے امتحان دینے والا یا لینے والا ہی جانتا ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے، اس کی جزا بھی میں خود ہی براہ راست عطا کرتا ہوں۔ اس عمل کو آپ حالت روزہ میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی رات کو کرنا چاہے تو رات میں بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، ورنہ افطاری سے پہلے آپ اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ کرنا ہے، اس سے زیادہ بار کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص افطاری سے پہلے تک نہ کر سکا تو وہ افطاری کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کے کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ ویسے 3 وقت بڑے اہم ہوتے ہیں، اگر وہ 3 وقت آپ کو نصیب ہو جائیں، ان کے درمیان آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ حیران کن اس کا رزلٹ حاصل کریں گے، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی محروم نہیں رہتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے کرنے کے چند منٹوں کے بعد ہی اس کی برکتیں اس کے اوپر ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر لطف و کرم کی بنا پر اپنے بندوں کو ہمیشہ غنی کرتا ہے، اور انسانوں کی محتاجی سے اللہ اس بندے کو آزاد کر دیتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے، اہل ایمان اگر اب غریب ہیں، بے ساؤ سامان ہیں، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے گا۔ اور اس مہینے میں رب ان کو غنی کرتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، جو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس اللہ الصمد یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور سورۃ اخلاص یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب اور سورت ہے۔ اس لیے غنی بننے کا، امیر ہونے کا، اگر کوئی فقیر بھی کہتے ہیں اس عمل کو کر لے تو رب اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی امیر کر دیتا ہے، کیونکہ امیری غریبی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ تھوڑا رزق عطا کرتا ہے، لیکن جو شخص یہ عمل کر کے اس سے جتنا رزق مانگتا ہے وہ اپنے اس بندے کو ضرور بضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اب عمل کرنے کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے۔ باوضو ہو کر آپ جہاں بھی اس عمل کو بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں، گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی آپ اس وقت موجود ہوں، آپ اس عمل کو فوری طور پر کر رہے ہیں۔ اگر آج سارے کام چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا پڑے تو آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ اس دن میں ہی اس عمل کو کیا جائے تو اس کی برکتیں ملتی ہیں، ورنہ تو پھر ثواب تو مل جاتا ہے کسی دن بھی کر لیں، لیکن جتنی چیزیں میں جتنے انعامات اس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ آج کے دن ہی کرنے سے ملیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ درود پاک صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ بابرکت سورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب نے فرمایا کہ اس سے پہلے اس جیسی سورت نہ نازل ہوئی ہے، اور قرآن میں بھی صرف یہ وہ واحد سورت ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے، یعنی اس سے پہلے کسی اور کے حق میں حصے میں یہ سورت نہیں آئی، اور اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی سارے قرآن کی یہ ماں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ماں کا جو ادب اور ماں کا جو مقام ہوتا ہے وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جو ماں کا مقام بتایا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ ہے، اس لیے اس کو پورے قرآن کی شان کہا جاتا ہے، پورے قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 20 نام رکھے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، بالکل آسان سا عمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جیسے میں بتانے لگا ہوں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، اور اس سورہ مبارکہ کی برکت اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کے صحابہ بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ عمل مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے وجود کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی نوستیں ہوں گی، جتنے بھی معاملات ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے وہ سارے حل ہو جائیں گے۔ جس کو نظر بد ہوگی، جس کے اوپر دیگر بد اثرات ہوں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس عمل کی برکت سے وہ نفرتیں ساری محبتوں میں بدلنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کو پڑھنے کی طاقت اور تاثیر کا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ عظیم صورت ہے جس کو یعنی کہ تحفہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو تحفہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور یہ 7 دروازوں کو بند کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ اپنے مضامین کے اندر انتہائی اعلیٰ صورت ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں یہ سورت پڑھ رہے تھے۔ اسے سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا کہ یہ سورت سننے لگے۔ صحابی نے جب سورت کو مکمل کیا تو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کوئی اور سورت نازل ہی نہیں فرمائی۔ یہ وہ واحد سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو خاص طور پر عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ رب العالمین کا رزق دینے کا تعلق اس سورت کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ تمام سے بڑھ کر اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہر دعا اس بندے کی قبول ہو جاتی ہے، ہزاروں فائدے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اس بندے کی 40,000 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے پوری فرما دیتا ہے۔ بعض نے 70,000 کا بھی ذکر کیا، اس کی ہر ایک آیت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی 10,000 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اسی طرح اس کی 7 آیات ہیں، 7 آیات کے بدلے اللہ تعالیٰ 70,000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ یعنی بسم اللہ اور آمین آخر میں آپ نے ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس سورت کو ہر مرض کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا جب آپ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے تو فوری طور پر اس کا اثر آپ کو محسوس ہوگا اور آپ اس کو ظاہر کریں گے، اور آپ جب اس کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یعنی الحمدللہ رب العالمین مکمل سورت پڑھنے کے بعد آخر میں آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ 4 نوری ملائکہ آپ کے لیے مقرر فرما دے گا جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے لیے ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ یعنی اللہ کے فرشتے دعا کریں، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مقرب ہوگا، اس لیے کہ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو مستجاب الدعوہ بنا دیتا ہے، اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو بڑا بخشنے والی ہے، کیونکہ انسان ہر لمحہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا رہتا ہے، وہ انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت کے اندر اسی طرح کی چیزیں موجود ہیں اور آپ دن بدن نقصان اٹھاتے جا رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں بالکل ہی بہار ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ دکھوں اور مصیبتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، یا آپ کو شادی کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی جگہ کوئی فتح اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی چھوٹے بڑا کام ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو فوراً حل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو صرف 33 مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا
پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے وہ سورۃ اخلاص ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، وہ حاکم مطلق ہے۔ حاکم وہ ہوتا ہے کہ جس کے حکم پر ہر ایک چیز یعنی کہ ہر بندہ سر تسلیم خم کر دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یعنی کہ کائنات کے اندر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، میں کلام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ ہمیں اختیار دیا ہے، اس نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں، ورنہ اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اس لیے اللہ جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ عزت کو چھین بھی لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمرانی عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ حکمرانی چھین لیتا ہے۔ اگر آپ اصول اقتدار کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں کہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں اچھی جگہ پر جو ہے وہ آپ کو معاملات ملے، اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی الیکشن کے اندر یا کسی بھی امتحان کے اندر کسی بھی جگہ پر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو کرے، اس کو ہر جگہ کامیابی ملے گی۔ ایسے کوئی حاکم یہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت دیر تک رہے، یا کسی جگہ آپ ملازمت کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ملازمت دیر رہے، پھر آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اسی طرح جو بچے امتحانات دے رہے ہیں یا جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس عمل کو ضرور کر سکتے ہیں، ان کی مائیں بھی اس عمل کو کریں گی تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی اولادوں کا مقدر سنورے گا، ان کی قسمت بدلے گی، ان کے حالات بدلیں گے، ان کا سینہ روشن ہوگا، ان کی زندگیاں منور ہوں گی، کیونکہ یہ صورت جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے معاون بن جاتے ہیں۔ لوگ تو مدد کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم فلاں بندے کی جو ہے مدد کرو، اسی لیے کہ یہ صورت مبارکہ قرآن مجید کی وہ عظیم صورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے نا تو پھر اس کو اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ہمارے لیے، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اعلان ہوا ہے جو اچھے عمل کرے گا اسے جنت ملے گی، جیسے فرمایا تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اس میں نہریں جاری ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے، گویا اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت حاصل ہوتی ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ، غرباء کی امداد، بیماروں کی عیادت، مساکین کی خبر گیری وغیرہ تمام اعمال خیر کے ہیں، جنت ملتی ہے۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے جنت والا خود مل جاتا ہے، خود مال کے حقیقی ہی مل جاتا ہے۔ وہ محمود عیاض تھے نا، ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حرات اپنے جنرلوں کے سامنے پھینکے، فرمایا کہ چن لیجئے گا، اور خود آگے بڑھ گیا۔ جو اس کے جرنیل تھے انہوں نے ان کو چنا، لیکن عیاض بھی اس کا گورنر تھا، اس کا یعنی کہ وزیر تھا، تو باقی اس کے وزیروں نے، اس کے جرنیلوں نے وہ سارے کے سارے ہیرے جوہرات چن لیے، لیکن عیاض جو اس کا بہت ہی قریبی تھا اور اس نے اس کو نہ چنا، نہ پکڑے، ہیرے جوہرات کو چھوڑ دیا۔ پوچھا عیاض، آگے چل کر جب اس نے اپنے گھوڑے سے مڑ کر دیکھا تو عیاض پیچھے تھا۔ پوچھا عیاض یہ کیا ہے، کیا تجھے موتی جوہرات نہیں چاہیے؟ عیاض نے کہا جو موتیوں کے طالب تھے موتی چن رہے ہیں، مجھے موتی نہیں موتیوں والا چاہیے، مجھے تو درکار ہے اس کے ساتھ ہوں۔ اسی سلسلے میں آپ کو ایک حدیث پاک بھی سناؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو مل جاتی ہے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ یہ کائنات پر حکمرانی میرے رب کی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی طاعت اور فرما برداری میں ہے۔ اس لیے جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے اور ماہ رمضان المبارک کے اس دن اور ان لمحات کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے، کیونکہ یہ اس دن کا خاص عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دے گا جو چیز آپ اللہ سے مانگیں گے، جس چیز کا سوال کریں گے، خود خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دونوں ہاتھ بڑھاتا ہوں، جو چل کر آتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، یہ قدم چلتا ہے میں 70 قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ اس لیے کہ آج مانگنے کا دن ہے، آج اس عمل کو کر کے جو بھی مانگے کہ دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب حاجت ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ جو حاجت کا طالب ہے وہ کسی بھی حرام چیز کا اللہ کی بارگاہ میں سوال نہ کرے، بلکہ حلال چیز کا سوال کرے گا تو اس کو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوگی۔ اس لیے کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی صحابی ہیں، مشکاہ شریف میں حدیث
حدیث پاک ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضور کو یہ وضو کروا رہے تھے اور رحمت للعالمین نے فرمایا سل ربی، اے ربی مانگ کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، حضرت ربی نے کیا ہی خوب جواب دیا، عرض کیا اسالک مرافقۃ فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہتا ہوں، یعنی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ گویا عرض کیا آپ سے آپ ہی کو مانگ لیا۔ کسی شاعر نے اس کو خوب ادا کیا، وہ کہتا ہے تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز کون شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جب ہم اس کی بارگاہ سے مانگے تو پھر دراز کھلے دل کے ساتھ مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی تمہاری جھولی خالی نہیں ہوگی اور تمہاری جھولی تنگ پڑ جائے گی، لیکن اس کی رحمتیں ہمیشہ تمہارے اوپر برستی جائیں گی۔ تو اب اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے یوں پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اگر اس عمل کی برکتیں ہمیشہ کے لیے آپ سمیٹنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ اس عمل کی برکتیں ملتی رہیں، تو پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 10 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا کرنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی میں جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے، لیکن آج اس عمل کا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتوں کا آپ مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی اس کی برکتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے رزق دولت سنبھالنا اس سے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس عمل کو صرف ایک بار ہی کریں گے تو آپ کا گھر مال و دولت سے ہمیشہ کے لیے بھر جائے گا، ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اب دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس وظیفے کے اندر جو تعداد میں آپ کو بتانے لگا اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد باقی کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف 10 بار آپ نے اس سورہ مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا کرنا ہے۔ اور فجر کے بعد بھی پڑھنے کا طریقہ یوں ہی ہے، اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تو وہ آپ کی مرضی ہے، پھر آپ کو اس عمل کی برکتیں آج کے دن تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ثانیہ پیدا فرما دے گا۔ اس لیے میں نے کہا اگر ہمیشہ اس عمل کی تاثیر اور برکتیں سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ جس عمل کو ایک بار کر لیا جائے اس کو پھر ہمیشہ اپنے ورد میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھا جائے تو اس کی برکتیں پھر ہمیشہ ملتی رہتی ہیں۔ میں الحمدللہ روزانہ اپنے اعمال کو پڑھتا بھی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے تو فوراً ہی وہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو کریں گے، اس عمل کے بعد اس سورہ مبارکہ کو 10 بار پڑھنے کا معمول رکھیں گے، اس کی برکت اتنی ملے گی کہ آپ تو دن بدن امیر ہوتے جائیں گے، لیکن اللہ اس کی برکت سے آپ کے ہمسایوں کو بھی امیر کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ اس عمل کی تاثیر۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اسی یعنی کہ مقام پر پہلی سورت پڑھنے کے بعد دوسری سورہ مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جب پڑھیں گے تو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جو آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، انہوں نے کہا کہ جس شخص نے اس سورہ مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد 10 بار پڑھا تو اس تک کوئی گناہ نہیں پہنچے گا اگرچہ شیطان اس کی کوشش بھی کرے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کی مثل ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں تکلیف موت کی سکرات، قبر کی تاریخی، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اس قدر یہ کریم صورت ہے، اس قدر یہ اعلیٰ صورت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کو ضرور اسی ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں۔ اب اس عمل کے اندر خاص چیز جو ہے وہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کے اندر خاص اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، ایک اس کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے، جو چیز پہلے بتائی گی اس کو آپ نے پہلے ہی کرنا ہے، جو چیز بعد میں بتائی گی اس کو آپ نے بعد میں ہی کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے آگے پیچھے کریں گے تو اس عمل کی برکت سے آپ محروم رہ جائیں گے اور اس کی مکمل برکتیں آپ کو نصیب نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں نے جس طرح اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا میں بالکل اسی طرح بتا رہا ہوں، اسی طرح ہم نے کیا، اس سے فائدہ حاصل ہوا، اسی طرح آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں ذمہ داری کے جس طرح مشاہدہ کروں آپ نے اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل سن کر کہیں سے سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اس قیمتی عمل کی کسی بات سے محروم رہ جائیں، اور یہ موقع بھی پھر بار بار نہیں ملتا۔ یہ پہلے عشرے کا یہ ہفتہ کا دن جو ہے یہ پہلا عشرہ آپ گزر جائے گا، یہ دوبارہ تمہیں پھر موقع زندگی
میں سال بعد ملے گا، اور وہ بھی پتہ نہیں کون زندہ رہے گا کون مر چکا ہوگا، اس لیے کم از کم اپنے لیے نہ صحیح تو اپنی نسلوں کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر جائیں۔ اس کے بعد آپ نے دوستو اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک انتہائی شان والا ہے، انتہائی مجرب ہے، اتنا شان اور عظمت والا ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ اور اللہ الصمد کو آپ نے کس مقام پر پڑھنا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے وہ ہے یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو، یا مجیدو۔ یہ اسم مبارک اب آپ پڑھیں گے سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد۔ یا مجیبو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنے والے۔ اللہ اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، وہ ہر سائل کے سوال کا جواب بھی دیتا ہے، ہر پکارنے والی کے پکار کو بھی سنتا ہے۔ کون ہے جو اس کو پکارے اور وہ اس کی پکار نہ سنے؟ اس لیے جو شخص شادی کی دعا کرے گا اس کی قبول ہوگی، جو اپنے گھر کی دعا کرے گا کہ مجھے گھر مل جائے اس کو گھر مل جاتا ہے، جو قید سے رہائی کی دعا کرے گا اس کی قید سے رہائی مل جائے گی، جو اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا واسطہ دے کر جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے دوستی اسی طرح اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے صرف اور صرف 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اب یہ آخری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، پہلے جو صورت آپ نے پڑھنی ہے، پہلے 2 صورتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک پڑھنے ہیں۔ تو 2 چیزیں وہ ہیں، 2 یہ ہیں۔ اب یہ 4 سمتیں ہوتی ہیں، ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، ایک شمال ہے، ایک جنوب ہے۔ یہ 4 سمتوں کے لیے تمہیں یہ صورتیں پڑھنا کافی ہوتا ہے، کیونکہ یا مجیدو، یا مجیدو کا مطلب ہے بزرگی والے، تو مجید کا مطلب انتہائی بزرگی والا، سوال سننے والا۔ اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے اور شرف کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اس لیے یہ اسم مبارک قرآن مجید میں بھی بار بار استعمال ہوا ہے۔ تو جیسے ہم عرش مجید بھی کہتے ہیں، قرآن مجید بھی کہتے ہیں، تو یہ تو انتہائی شان اور عظمت والا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، 101 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ آپ کا مختصر سا عمل ہے، اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ برکتیں ساری زندگی ملیں گی۔ والسلام علیکم۔